بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان خالد مشتاق سلفی۔ آج ہم کچھ کلمات کے اوپر بحث کرنا چاہتے ہیں، اور میں آپ کو بتلاؤں گا ایسے کلمات جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی پڑھے ہیں اور ہمیں بھی پڑھنے کا حکم دیا ہے، کہ ان کلمات سے ایک تو اللہ رب العالمین کی رضا حاصل ہوتی ہے، اور اس کے ساتھ ہی انسان کے گناہ جو ہیں وہ بھی معاف ہوتے ہیں۔ تو حدیث کی طرف چلتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کلمتان حبیبتان الی الرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دو کلمات ایسے ہیں کہ اللہ کو وہ بڑے محبوب ہیں، اللہ کو بڑے پسند ہیں، خفیفتان علی اللسان، اور وہ پڑھنے میں بڑے ہلکے ہیں، زبان کے اوپر بڑے ہلکے ہیں، پڑھتے ہوئے کوئی بوجھ بھی محسوس نہیں ہوتا، کوئی تکلیف بھی نہیں ہوتی، آسانی سے ادا کیے جا سکتے ہیں۔ ثقیلتان فی المیزان، اور فرمایا کہ ترازو کے اندر وہ بڑے بھاری ہیں۔ مطلب یہ تھا کہ اجر و ثواب ان کا بہت زیادہ ہے، اجر ان کا بہت زیادہ ہے، جبکہ پڑھنے میں بہت خفیف ہیں، بہت ہلکے ہیں، آسانی سے ادا کیے جا سکتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر وہ کلمات بیان فرمائے، جسے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب کے آخر کے اندر جو ہے وہ لے کر آئے ہیں۔ فرمایا سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ یہ وہ دو کلمے ہیں، سبحان اللہ وبحمدہ ایک، سبحان اللہ العظیم دو۔ یہ دو کلمے اللہ کو بڑے ہی محبوب ہیں، اللہ کو بڑے پسند ہیں، کہ اگر کوئی انسان ان کو پڑھے تو اللہ رب العالمین کی محبت اور اللہ کی رضا اس انسان کو مل سکتی ہے۔ اسی طرح سے ایک اور حدیث کی طرف چلتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کی حدیث ہے، من قال سبحان اللہ وبحمدہ مئۃ مرہ غفرت خطایاہ وان کانت مثل زبد البحر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو بندہ سبحان اللہ وبحمدہ یہ پڑھتا ہے، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ وبحمدہ، اور فرمایا کتنی مرتبہ؟ مئۃ مرہ، 100 مرتبہ سبحان اللہ وبحمدہ اگر کوئی انسان 100 مرتبہ پڑھتا ہے ایک دن کے اندر، تو فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، غفرت خطایاہ وان کانت مثل زبد البحر، اس انسان کے گناہوں کی تعداد سمندر کی جھاگ کے برابر کیوں نہ ہو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ اس کے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ تو یہ صغیرہ گناہ معاف ہوتے ہیں، صغیرہ گناہوں کی تعداد سمندر کی جھاگ کے برابر بھی اگر ہوگی تو سبحان اللہ وبحمدہ پڑھنے کی برکت سے اللہ رب العالمین اس انسان کے پڑھنے والے کے گناہ معاف کرے گا۔ تو ہمیں یہ کلمات ضرور ادا کرنے چاہیے۔ اسی طرح سے ایک اور حدیث ہے جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ صرف 3 مرتبہ پڑھنا، 3 مرتبہ جو ہے اس کا ادا کرنا، یہ انتہائی اجر اور ثواب کا جو ہے وہ حامل ہے، یہ کلمہ اور یہ کلمات جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زوجہ کو، اپنی بیوی کو یہ آپ نے سکھلائے تھے، کہ جب نبی علیہ السلام نے ان سے پوچھا کہ میں فجر کی نماز پڑھا کر باہر گیا اور پھر واپس آیا تو آپ ابھی اسی حالت کے اندر میں نے آپ کو پایا ہے، آپ یہاں پر بیٹھی ہیں، تو کیا پڑھ رہی ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ اذکار کر رہی ہوں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں کیا تمہیں اس سے بھی زیادہ بہتر کلمات نہ سکھلاؤں، کہ 3 مرتبہ پڑھنے سے جو ان کا اجر اور ثواب ہے، وہ آپ نے فجر سے لے کر اب تک جو محنت کی ہے، وہ کلمات اس کے مقابلے میں، ان 3 کلمات کے مقابلے میں جو میں نے آپ کو سکھانے ہیں اس کے مقابلے میں وہ کوئی حیثیت نہیں رکھتے۔ تو صحابیہ نے فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیوں نہیں آپ مجھے بتلائیں کہ وہ کلمات کون سے ہیں؟ تو نبی علیہ السلام نے وہ فرمایا، سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقی ورضا نفسی وزنۃ عرشی ومداد کلماتی۔ ایک مرتبہ دوبارہ سن لیں، سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقی ورضا نفسی وزنۃ عرشی ومداد کلماتی۔ تو یہ کلمات نبی علیہ السلام نے اپنی زوجہ محترمہ ام المومنین کو یہ سکھائے تھے، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کے ہاں ان کا بہت اجر و ثواب ہے۔ تو یہ صبح کے ٹائم میں 3 مرتبہ ادا کرنے سے، 3 مرتبہ یہ کلمات پڑھنے سے اللہ رب العالمین بہت سارا اجر جو ہے وہ عطا فرماتا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ ذوالجلال اسی طرح کے کلمات ہمیں ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔